اس بار میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے چاروں طرف گہری تاریکی کو مسلط پایا۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا، ہاتھوں سے ادھر ادھر ٹٹول کر دیکھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں کسی ہموار مگر سخت فرش پر پڑا ہوں۔ وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے بغور چاروں طرف دیکھا۔ ایک جانب مجھے روشنی کی ایک باریک عمودی لکیر دکھائی تھی۔ یہ شاید کسی دروازے کی جھرری تھی۔ میں فوراً ہی روشنی کی اس لکیر کی جانب لپکا، مگر فرش سے اٹھتے ہی مجھے چکر آ گیا۔ میرا ہاتھ بے اختیار کنپٹی پر پہنچ گیا۔ وہاں ایک گومڑ نمودار ہو چکا تھا اور خون جمع ہوا تھا۔ میں اپنی کنپٹی کو سہلاتا ہوا اس باریک روشن لکیر کے پاس پہنچا۔ وہ واقعی دروازہ تھا۔ میں نے اس جھرری سے جھانک کر دیکھا، دروازے کے اس پار مجھے ایک مختصر سا صحن دکھائی دیا۔ صحن میں تیز روشنی تھی، مگر صحن کے آخری دیوار کے اوپر گہری تاریکی تھی۔ میں نے سر کو دائیں بائیں ہلا کر دور دور تک دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہ جھرری اتنی باریک تھی کہ صحن کا ایک انتہائی مختصر سا حصہ ہی مجھے دکھائی دے سکا۔ دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں نے اس جھرری سے نگاہیں ہٹائیں۔ دروازے کے قریب ہی بائیں جانب کوئی موجود تھا۔ غیر ارادی طور پر میرے ہاتھ دروازہ دھڑ دھڑانے کو اٹھے، مگر پھر میں نے اپنے ہاتھ ہٹا لیے۔ میں دروازے کے قریب سے ہٹ کر دوبارہ فرش پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا۔ یہ درست تھا کہ طیش کے عالم میں میری اضطراری حرکتیں لا حاصل اور بے مقصد رہی تھیں، مگر میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کا خطرہ بھی مول نہیں لے سکتا تھا۔ علی احتشام کے مطابق اگر واقعی انہوں نے CIA سے میرے متعلق معلومات حاصل کر لی تھیں تو میرے لیے نئی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے فرار کیسے ہوا جائے۔ میں کافی دیر تک اسی الجھن کو سلجھانے کی کوشش میں مصروف رہا، مگر کوئی تسلی بخش جواب مجھے سجھائی نہ دیا۔ بہت عام اور بچکانہ سے ترکیب یہ تھی کہ میں دروازہ کٹکھٹا کر یا پکار کر اپنے کمرے میں کسی کو بلاؤں اور پھر کسی طرح اس پر قابو پا کر کمرے سے باہر نکل جاؤں، مگر اس کے لیے ضروری تھا کہ باہر میری نگرانی پر صرف ایک ہی آدمی مامور ہو اور کمرے سے نکل کر عمارت کی چار دیواری سے باہر پہنچنے تک مجھے کسی اور مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے، جس کا امکان بہت ہی کم تھا۔ میں اس ترکیب کو رد کر کے فرار کے دوسرے امکانات پر غور کرنے لگا۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ کمرے کے باہر گہری خاموشی طاری ہے۔ دور و نزدیک کہیں سے بھی نہ انسانی آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور نہ ٹریفک وغیرہ کا شور تھا۔ میں فوراً اٹھ کر دروازے کے پاس گیا اور اس سے کان لگا کر باہر کی آوازیں سننے کی کوشش کرتا رہا، مگر مجھے کوئی آواز نہ سنائی دے سکی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ عمارت بالکل ویران ہو چکی ہے، مگر یہ ممکن نہ تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس وقت آدھی رات یا اس کے بعد کا کوئی وقت ہے اور عمارت کے تمام یا بیشتر مکین سو رہے ہیں۔ یہ وقت اور خاموشی میرے لیے مفید ثابت ہو سکتی تھی۔ میں نے ایک بار پھر دروازے کی روشن جھرری سے آنکھ لگائی اور باہر کا منظر دیکھنے لگا۔ صحن کا جو انتہائی مختصر حصہ مجھے دکھائی دیا وہ پہلے کی طرح کسی ذی روح کے وجود سے خالی تھا، اور بیرونی دیوار کے اوپر جو گہری تاریکی نظر آ رہی تھی اس سے پتہ چلتا تھا کہ وقت کے بارے میں میرا اندازہ غلط نہیں ہوگا۔ میں نے چند لمحوں کے لیے اپنے اگلے قدم پر غور کیا، پھر دھیرے دھیرے کرہنا شروع کر دیا۔ لمحہ بہ لمحہ میں اپنی آواز بلند کرتا رہا، پھر آگے بڑھ کر میں نے دروازے پر دستک دی اور کسی قدر اونچی آواز میں پکارا، کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ چند ثانیے باہر خاموشی رہی۔ اس دوران میں ہولے ہولے کراتا رہا۔ آخرکار باہر سے آواز آئی، کیا بات ہے؟ کیوں چیخ رہے ہو؟ پانی۔ میں نے ایسی آواز میں کہا جیسے شدید اذیت میں مبتلا ہوں۔ صبر کرو، پانی صبح ملے گا۔ باہر سے آواز ابھری، خدا کے لیے بھائی میں مر رہا ہوں پیاس سے، تھوڑا سا صرف تھوڑا سا پانی پلا دو۔ میں نے انتہائی منت سے کہا، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ مجھے تیز بخار ہو رہا ہے اور سر میں بھی درد ہو رہا ہے، پیاس، ہائے۔ اچھا کہو تو کسی کو خبر کروں؟ جس کو جی چاہے خبر کر دو، مگر مجھے بہت تھوڑا سا پانی پلا دو، تمہاری مہربانی ہوگی۔ میں نے لہجے کو التجائیہ بناتے ہوئے کہا۔ باہر کچھ دیر خاموشی رہی، پھر بہت دھیمی آواز آئی، اچھا ایک منٹ ٹھہرو، میں پانی لاتا ہوں۔ دور جاتے ہوئے قدموں کی چاپ ابھری۔ میں دروازے کے پاس سے ہٹ کر کمرے کے وسط میں فرش پر آ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد پھر قدموں کی چاپ سنائی دی جو دروازے کے بالکل سامنے پہنچ کر رک گئی۔ میں بےتابی سے دروازہ کھلنے کا منتظر تھا، مگر دروازے کا ہینڈل چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد گھوما۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ دروازہ کھولنے سے پہلے کسی جھرری یا تالے کے سوراخ سے میرا جائزہ لیتا رہا ہے۔ میں نڈھال انداز میں فرش پر پڑے ہولے ہولے کر رہا رہا۔ دروازہ کھلا
उसके साथ ही बाहर से रोशनी की एक लकीर कमरे के अंदर दाखिल हुई। मैंने सर उठाकर आने वाले का जायजा लिया और फिर नकाहत भरे अंदाज में फर्श पर लेटा रहा। इसे एक नज़र में मैं उस शख्स का जायजा ले चुका था। वो दरमियाने कद का और दरमियाने जिसामत का मालिक था। एक ऑटोमेटिक राइफल उसके दाएं हाथ में थी, जबकि बाएं हाथ में वो एक प्लास्टिक की छोटी बाल्टी उठाए हुए था। कमरे में दाखिल होते ही उसने स्विच दबाकर लाइट चलाई। मैंने फौरन आंखों पर हाथ रख लिया और कर्राते हुए बोला, ये रोशनी मुझे तकलीफ दे रही है भाई, इसे बंद ही रहने दो। अभी बंद कर देता हूं, तुम पहले पानी पी लो। उसने बाल्टी मेरे पैरों के पास रख दी। जरा मुझे सहारा देकर उठा दो। मेरे लिए तो सर उठाना भी दुश्वार हो रहा है, मैंने रुक रुक कर नकाहत भरी आवाज में कहा। वो शख्स गैर इरादी तौर पर मेरी तरफ बढ़ा, मगर फिर कुछ सोच कर रुक गया। हिम्मत करो और खुद ही उठकर पानी पी लो, जल्दी करो, मालिक को पता चल गया तो मेरी खाल खिंचवा देंगे। मैंने कोहनियां फर्श पर टेकते हुए उठने की कोशिश की, मगर जरा सा उठकर कर्राते हुए दोबारा सर फर्श पर डाल दिया। फिर पहलू के बल होकर मैंने दायां हाथ फर्श पर लटकाया और दोबारा आहिस्ता आहिस्ता अपने धड़ को ऊपर उठाने की कोशिश करने लगा। इस दौरान मैं होले होले कर्राता ही रहा। जैसे ही मेरा आधा धड़ फर्श से अलहदा हुआ, मैंने जोर की हाय की और फिर अपने आप को फर्श पर गिरा दिया। मैंने कनखियों से राइफल बरदार का जायजा लिया। उसके चेहरे पर फिक्रमंदी और तरहम का तासुर था। मजे की बात यह थी कि उसके ये तासुर देखकर मेरे दिल में उसके लिए जज्बा तरहम पैदा हुआ, इसलिए कि मैं उसके नेक और काबिल तहसीन जज्बे से नाजायज फायदा उठाने वाला था। उसने राइफल की नाली को मजबूती से थामा और दूसरा हाथ फैलाकर मेरी जानिब बढ़ा ताकि मुझे सहारा देकर खड़ा कर सके। मेरी आंखें बज़ाहिर नीमवा थीं, लेकिन मैं उसकी हर हरकत का बगौर जायजा ले रहा था। वो एक लम्हे को भी इस बात से गाफिल नहीं हुआ था कि मेरी हैसियत एक कैदी की है और उसे मेरी निगरानी पर मामूर किया गया है। उसने अपना दायां हाथ मुझे सहारा देने के लिए जरूर आगे बढ़ाया था, मगर उसका दायां हाथ बदस्तूर राइफल के दस्ते पर था और उंगली ट्रैगर पर थी। लेकिन ये महज उसकी खुशफहमी थी। बाएं हाथ की मदद के बगैर वो निशाना तो नहीं ले सकता था। वो इंतहाई मोहतात अंदाज में चलता हुआ बिलाखिर मेरे करीब आ बैठा और बायां हाथ मेरी गर्दन के नीचे रख कर उठाया। मैंने दानिस्ता अपना जिस्म ढीला छोड़ दिया ताकि उसे यह अंदाजा ना हो सके कि मैं बीमारी और निढाल होने की अदाकारी कर रहा हूं। मैं कर्राता हुआ उठकर बैठ गया। पानी की बाल्टी मेरे पहुंच से अभी भी खासी दूर थी। मैंने अपनी दोनों हथेलियां जमीन पर लगाईं और हाँफते हुए अटक अटक कर बोला, बहुत मेहरबानी तुम्हारी भाई, इस नेकी का अजर तुम्हें अल्लाह देगा। अब जरा मेहरबानी करके बाल्टी मुझे पकड़ा दो। वो कुछ देर तक शक भरी नजरों से मुझे देखता रहा। मैं सर झुकाए दाएं बाएं उसी तरह झूलता रहा, जैसे बैठने का ये अमल भी मेरे लिए अजियतनाक हो रहा हो। वो मुतमईन सा होकर उठा और बाल्टी की तरफ बढ़ा। यही लम्हा है, मैंने अपने आप से कहा, और इसके साथ ही मेरे आसाब तन गए। उसने जैसे ही दूसरी तरफ रुख किया, मैंने फुर्ती से अपनी टांग उठाई और इस अंदाज से उसकी टांगों में अड़ाई कि वो मुंह के बल फर्श पर गिर गया। मुझे यह अंदाजा था कि कहीं गिरते हुए उसकी उंगली ट्रैगर पर ना दब जाए। मैंने पलक झपकने में अपनी टांग पीछे खींची और उछलकर उसकी राइफल को मजबूती से थामा और एक झटके से अपनी तरफ खींच लिया। वो गिरते ही फौरन सीधा हो गया, मगर अब राइफल मेरे हाथ में थी और उसकी नाल उसके सीने को छू रही थी। मगर फौरन ही उसे सूरत हाल की संगीनी का एहसास हो गया। चीख उसके गले में घुट कर रह गई। खुदा के लिए मुझे न मारना, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं गरीब। आंखों के सामने मौत को देखकर उसका चेहरा दहशत से सफेद पड़ गया था और जबान हकला रही थी। उसकी बात पूरी होने से पहले मेरा हाथ उठा और निहायत तेजी और भरपूर कुव्वत के साथ उसकी गर्दन पर पड़ा। खड़े हाथ का यह भरपूर वार गर्दन के एक मखसूस हिस्से पर पड़ा था। उसे चीखने या किसी को पुकारने की मोहलत ही ना मिल सकी। दूसरे ही लम्हे वो मेरे कदमों में बेहरकत पड़ा था। मैंने बाल्टी उठाकर मुंह से लगाई, पानी पिया और फिर राइफल को मजबूती से थाम कर दरवाजे में आ गया। दरवाज़ा एक मुख्तसर से बरामदे में खुलता था। बरामदे के दाएं सिरे पर एक बंद दरवाज़ा था और बरामदे के आगे एक मुख्तसर सा सहन था। सहन के इख्तिताम पर गालिबन बंगले की बैरूनी दीवार थी, जो ज़्यादा ऊंची नहीं थी। दीवार के साथ एक लंबी सी क्यारी थी, फूलों के पौधे थे। सहन और बरामदे में कोई शख्स मौजूद न था। मैं दबे पांव चलता हुआ बरामदे से निकला, सहन उबूर किया और बैरूनी दीवार तक जा पहुंचा। कहीं कोई हरकत न थी और ना ही कोई आवाज। मैंने सर उठाकर दीवार का जायजा लिया। दीवार मेरे कद से कमोबेश 4 फुट बुलंद थी, मगर मैं बेल को थामकर उसके बालाई सिरे तक पहुंच सकता था।
दीवार पर चढ़ने से पहले चंद सेकंड तक मैं बहुत गौर करता रहा। बंगले के बाहर मुसल्ला चौकीदार मौजूद था, जो टहलता हुआ मुसलसल बंगले के चक्कर लगा रहा था। इंतहाई सब्र से मैं इस बात का इंतजार करता रहा कि वो पहरेदार दीवार के उस पार मेरे करीब से गुजर कर आगे बढ़ जाए। चंद लम्हों के बाद वो मकान के दाएं कोने पर महसूस हुआ, फिर धीरे धीरे हरकत करता हुआ मेरे करीब से गुजर कर आगे बढ़ गया। जैसे ही वो मकान के बाएं कोने से मुड़ा, मैंने बोगनवेलिया की बेल को थामा और उछलकर एक ही जस में दीवार के बालाई सिरे को थाम लिया। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपना धड़ ऊपर उठा लिया। जब मेरा चेहरा दीवार से बुलंद हुआ तो मैंने अपने जिस्म का सारा बोझ दोनों हाथों पर डालकर चंद सेकंड तक बाहर का जायजा लिया। मेरे सामने एक वसी ढलान था, जिस पर कहीं कहीं इक्का दुक्का रोशनियां नजर आ रही थीं, मगर खुशकिस्मती से उस मकान के करीब कोई मकान नहीं था। मैंने मुतमईन होकर अपने धड़ को झटके से ऊपर उठाया और दीवार पर चढ़ गया। इमारत का अंदरूनी फर्श खासा ऊंचा था, इसलिए बाहर की जानिब दीवार निस्बतन ज्यादा ऊंची थी। रात तारीख थी, मगर दूर से आने वाली मध्यम रोशनी में मुझे इतना अंदाजा हो गया कि बाहर की जानिब ऊंची घास और झाड़ियां मौजूद हैं। मैंने अल्लाह का नाम लिया और दीवार से छलांग लगा दी। झाड़ियां खारदार थी और घास की पत्तियां नोकदार। मेरे बाजुओं, पिंडलियों और पैरों पर खराशें आ गईं, मगर मुझे इसकी ज्यादा परवाह न थी। इससे पहले दीवार पर चढ़ते वक्त बोगनवेलिया के कई नुकीले कांटे भी मेरे हाथ को जख्मी कर चुके थे। मैंने अंदाजा लगाया कि मुसल्ला पहरेदार इमारत के गिर्द अपना चक्कर पूरा करने के बाद दोबारा इस तरफ आने वाला है, मगर मैं उसकी तरफ से फिक्रमंद नहीं था। ढलान की ऊंची घास, घनी झाड़ियां और तारीकी मुझे उसकी निगाहों से ओझल कर देने के लिए काफी थीं। मैं जानवरों की तरह चारों हाथ पांव पर चलता हुआ ढलान पर तेजी से उतरने लगा। काफी दूर जाकर मैं रुका और जरा सा सर उठाकर पीछे की तरफ देखा। पहरेदार बंगले की अगबी दीवार का चक्कर पूरा करके दाएं कोने में मुड़ रहा था। उसकी मुतमईन और थकी थकी चाल से अंदाजा हो रहा था कि उसे न तो मेरे फरार का कोई अंदाजा है और न वो मुसल्ला शख्स जिसे मैं बेहोश करके आया हूं अभी तक होश में आया है। चंद ही मिनट के बाद कस्बे के आबाद और रोशन इलाके में मैं पहुंच गया। एक नुक्कड़ पर रोशनी के खंभे के नीचे रुककर मैंने अपना जायजा लिया। मेरा लिबास मैला और शिकन आलूद था, मगर कहीं से फटा हुआ नहीं था। मेरे हाथों और बाजुओं पर खराशें पड़ी हुई थीं और कहीं कहीं खून के कतरे जमे हुए थे। एक जगह मुझे पानी का नल नजर आया। मैंने अपने हाथ और बाजू वगैरह अच्छी तरह धोए, हाथों की मदद से बालों को संवारा और मुतमईन अंदाज से चलता हुआ माल की जानिब बढ़ गया। मरी का सीजन अभी शुरू नहीं हुआ था, मगर माल पर इस वक्त भी थोड़ी बहुत रौनक मौजूद थी। दुकानें बंद थीं, लेकिन होटल खुले हुए थे। एक बड़े होटल के सामने तो अभी तक कारें खड़ी हुई थीं और शीशों के बड़े दरवाजे के उस तरफ चंद लोग खाने में मशगूल नजर आ रहे थे। इस होटल के सामने से गुजरते हुए मुझे डाइनिंग हॉल का क्लॉक दिखाई दिया, जिसकी सुइयां 1:30 बजा रही थीं। मैं उस होटल के सामने से गुजरकर आगे बढ़ गया। खुशकिस्मती से चंद 100 रुपए अभी तक मेरी जेब में पड़े रह गए थे। अली एहतशाम के साथियों ने मेरे लिबास की अच्छी तरह तलाशी ली थी, लेकिन इन नोटों को हाथ नहीं लगाया था। मैं मरी के किसी निचले या दरमियाने दर्जे के होटल में एक रात बआसानी गुजार सकता था। चंद कदम आगे जाने के बाद मुझे एक होटल का खुला हुआ दरवाजा दिखाई दिया। मैं बेधड़क उसके अंदर दाखिल हो गया। दरवाजे के बिल्कुल सामने काउंटर था, जिसके पीछे एक उम्र रसीदा शख्स कुर्सी पर नीम दराज बेसुध पड़ा था। मैंने उसके सामने पहुंचकर काउंटर पर उंगलियां बजाईं। वो हड़बड़ाकर उठ गया। कौन हो तुम? क्या बात है? वो आंखें मलते हुए सरासीमगी से बोला। मुसाफिर? इस वक्त? उसने सामने लगे क्लॉक को देखा, फिर आगे की तरफ झुककर मेरा जायजा लेने लगा। हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए देर हो गई, मैंने लापरवाही से कहा। गाड़ी? वो तो वहीं खड़ी है रास्ते में जहां खराब हुई थी। मैं तो लिफ्ट लेकर यहां पहुंचा हूं, मैंने बिला तवक्कुफ कहा। सामान कहाँ है आपका? उसका लहजा जरा तब्दील हुआ। सामान कोई नहीं है मेरे पास, मैं यहां काम से आया हूं, सिर्फ एक दिन के लिए। अच्छा खैर ठीक है, वो सर हिलाते हुए बोला और सामने पड़ा हुआ रजिस्टर खोल लिया। 100 रुपये किराया होगा 24 घंटे का, एडवांस। नाम क्या है आपका? नाम पते के इंदराज से फारिग होकर उसने बोर्ड से एक चाबी उतारी और मेरी तरफ बढ़ा दी। 4 नंबर कमरा है निचली मंजिल पर। आप खुद चले जाएंगे या बैरे को बुला दूं? नहीं चचा जान, मैं खुद ही चला जाऊंगा। मगर क्या कुछ खाने को मिल सकेगा इस वक्त? मुझे वाकई शदीद भूख महसूस हो रही थी। पिछले 24 घंटों से मैंने कुछ नहीं खाया था। हाँ क्यों नहीं, आप वहां मेज पर तशरीफ रखें, मैं अभी वेटर को बुलाता हूं। खाना ज्यादा अच्छा नहीं था,
मगर शदीद भूख की वजह से मैं पेट भर कर खा गया। खाने से फारिग होने के बाद मैं काउंटर पर जा खड़ा हुआ। चाचा जान, फ़ोन तो होगा ना आपके पास? मैंने नीम खाबीदा मैनेजर का शाना हिलाते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, फ़ोन तो है, मगर इस वक्त आप किसे फ़ोन करना चाहते हैं? इस्लामाबाद अपने एक दोस्त को। मैनेजर ने टेलीफोन दराज से निकालकर मेरे सामने काउंटर पर रख दिया। मैंने इंस्पेक्टर फरहाद के दफ्तर का नंबर मिलाया, मगर वहां से मालूम हुआ कि वो बहुत देर पहले घर जा चुके हैं। मैं जहन पर जोर डालते हुए याद करने की कोशिश करने लगा कि उसके घर का फ़ोन नंबर क्या है, मगर याद ना आ सका। मैंने दोबारा उसके दफ्तर फ़ोन किया और घर का नंबर पूछा। उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि उसके घर का कोई नंबर नहीं है। इसके सिवा कोई चारा न था कि मैं अगली सुबह का इंतज़ार करूं। मैंने टेलीफोन सेट मैनेजर की तरफ सरका दिया, जो एक बार फिर गुनूदगी के आलम में था। फिर चुपचाप अपने कमरे की तरफ चल दिया। सोते वक्त मैंने अपने दिल में तय किया कि सुबह हर कीमत पर मैं सवेरे जागूंगा, ताकि फरहाद से बात करने के बाद जल्द इस्लामाबाद पहुंच सकूं। मुझे मालूम था कि वो मेरी आवाज़ सुनते ही पहले जी भर कर गालियां देगा, फिर ताकीद करेगा कि मजीद 1 मिनट ज़ाया किए बगैर उसके पास पहुंचूं। मगर अपने इस इरादे के बावजूद सुबह मेरी आंख बहुत देर से खुली। मैं उछलकर बिस्तर से उतरा, जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोया और अपने कमरे से निकलकर सीधा काउंटर पर आया। वहां रात वाले उम्र रसीदा शख्स के बजाय एक बेजार सूरत नौजवान बैठा हुआ था, मगर मेरे कहने पर उसने बगैर किसी बेजारी के टेलीफोन सेट नीचे से निकाल कर मेरे सामने रख दिया। मैंने फरहाद का नंबर डायल किया और खुद उसकी गालियां सुनने के लिए तैयार होने लगा। दूसरी तरफ से हेलो किया गया तो मैंने फरहाद की आवाज़ फौरन पहचान ली। मैं शाबान बोल रहा हूं। अरे शाबान, खुदा का शुक्र है तुम्हारी आवाज़ सुनी। मैं उसकी ये बात और उसकी पुरसुकून आवाज़ सुनकर किसी कदर हैरान सा हो गया। खिलाफ तवक्को उसने गालियों की बौछार नहीं की थी। क्या बात है फरहाद? मैं पूछे बगैर न रह सका। मैं तो ये तवक्को कर रहा था कि मेरी आवाज़ सुनते ही पहले 10-12 गालियां नॉन स्टॉप बरसाओगे और फिर फौरन अपने पास पहुंचने का हुक्म सादर करोगे। यार शाबान, फरहाद की आवाज़ अचानक बहुत धीमी हो गई। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। तुम ऐसा करो कि अपना टेलीफोन नंबर मुझे बताओ और उसके करीब ही रहो। मैं 5 मिनट के अंदर खुद तुम्हें रिंग करूंगा। फरहाद के लहजे ने मुझे फिक्रमंद कर दिया। मैंने उसे टेलीफोन का नंबर बताया और रिसीवर रख दिया। घंटी बजने तक का अरसा मेरे लिए तवील और सब्र आजमा साबित हुआ। फिर जैसे ही घंटी बजी मैंने लपक कर रिसीवर उठाया। हेलो शाबान। हाँ फरहाद, ये मैं हूँ। खैरियत तो है ना? मैं बेताबी से बोला। हाँ हाँ बिल्कुल खैरियत है। तुम सुनाओ, कल से अब तक कहाँ रहे? और ये अली एहतशाम वगैरह से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? अली एहतशाम? मैं चौंक कर रह गया। तुम्हें ये कैसे इल्म हुआ कि मैं इन लोगों के साथ था? भाई तुम जहाज से उतरकर उन लोगों के साथ कहीं चले गए थे। मेरा इन कमबख्तों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मगर तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई? क्या तुम एयरपोर्ट पर मौजूद थे? मैं नहीं आ सका था। मेरी उस रोज़ अचानक एक और जगह ड्यूटी लगा दी गई थी, मगर मैंने अपने एक मातहत इफ्तिखार को भेजा था तुम्हें रिसीव करने के लिए। तुम शायद उसे ना पहचान सको, मगर वो तुम्हें पहचानता है। मैंने एक मर्तबा उसे पहले तुम्हारी पिंडी वाले मकान पर भेजा था, मगर तुम्हारा वो मातहत तो मुझे कल एयरपोर्ट पर कहीं नहीं दिखाई दिया। वो लाउंज में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। वो शायद लाउंज से निकलकर तुम तक पहुंच जाता, मगर उसने जब तुम्हें एहतशाम अली के साथ देखा तो वो रुक गया। उसके बाद वहां हंगामा हो गया। तब वो लाउंज से निकलकर तुम्हारी तरफ दौड़ा, मगर तुम उसके पहुंचने से पहले ही एहतशाम अली वगैरह के साथ कार में बैठकर भाग गए। ये हिमाकत तुमने क्यों की? अली एहतशाम वगैरह को तुम कैसे जानते हो? उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये महज इत्तेफाक था कि कल की फ्लाइट में उसकी नशिश मेरे साथ थी। बस वहीं जहाज़ में मेरा उससे तारुफ हुआ और जहाज़ से उतरकर मैं उससे बातें करता हुआ लाउंज की तरफ चल दिया। ये तो इत्तेफाक समझा जा सकता है, मगर तुम्हें उन लोगों के साथ एयरपोर्ट से फरार होने की क्या ज़रूरत थी? ये भी मेरी एक और हिमाकत थी, मगर उस वक्त मुझे इसका अंदाज़ा नहीं हो सकता था। मैं ये समझ रहा था कि वो मुसल्लह अफराद सिर्फ मुझे गिरफ्तार या हलाक करने के लिए आए हैं। फिर जब तुम भी कहीं नज़र ना आए तो मैंने यही जाना कि कोई गड़बड़ हो गई है और अब मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है। बस इसलिए मैंने एयरपोर्ट से फ़रार होने में आफियत समझी। एयरपोर्ट से फ़रार होकर तुम कहाँ गए और अब तक कहाँ थे? मैंने तफसील से उसे गुज़िश्ता होने वाले वाक़यात के मुताल्लिक़ बताया और फिर पूछा, ये अली एहतशाम का क्या चक्कर है? वो लोग जिन्होंने कल एयरपोर्ट पर उसे हलाक करने की कोशिश की थी, क्या तुम्हारे महकमे के लोग थे? नहीं, वो एक दूसरा ग्रोह है, फरहाद ने हिचकिचाते हुए कहा। अच्छा खैर, इस बात को गोली मारो।
اب مجھے بتاؤ کہ کیا کروں؟ میں شاید کل رات ہی تمہارے پاس پہنچ جاتا، مگر اس وقت یہاں سے سواری ملنا ناممکن تھا۔ بہرحال اب میں گھنٹے 1.5 گھنٹے تک تمہارے پاس پہنچ سکتا ہوں۔ ابھی ٹھہر جاؤ شعبان۔ ٹھہر جاؤ؟ مگر کیوں؟ میں حیرانی سے بولا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی ہے، تمہیں 2-3 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ کیسی گڑبڑ؟ میں جھنجلا کر بولا۔ اس گڑبڑ کا تعلق بھی علی احتشام سے ہے۔ علی احتشام؟ میں کچھ سمجھا نہیں، کھل کر بتاؤ۔ دیکھو یار شعبان، تمہیں یہ تو یقیناً علم ہوگا کہ علی احتشام کو چند ماہ پہلے حکمران پارٹی کی سیکرٹری شپ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اس کارروائی کے پیچھے ایک گروپ کا ہاتھ تھا، مگر گزشتہ رات تم نے جو باتیں علی احتشام کی چھپ کر سنی ہیں، ان سے بھی تمہیں دونوں کی چپخلیش کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ یہ لوگ وقت کے ساتھ عقائد اور وفاداریاں بھی بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن یار ان ساری باتوں کا بھلا مجھ سے کیا تعلق؟ میں اس کی بات کاٹ کر بولا۔ بتا رہا ہوں، صبر سے سنو، فرات نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں بتا رہا تھا کہ دونوں گروپ ایک دوسرے کے کرتوتوں سے بخوبی آگاہ ہیں۔ علی احتشام اپنی شکست کا بدلہ لینے کو بےتاب تھا۔ کل فلائٹ سے علی احتشام اور زرغام بیگ اور ان کے ساتھیوں کی یہاں آمد اسی سلسلے کی کڑی تھی، لیکن انہی کے کسی ساتھی کی بروقت مخبری سے مخالف گروپ اس منصوبے سے آگاہ ہو گیا اور انہوں نے راتوں رات ایسا چکر چلایا کہ علی احتشام گروپ کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ میں اب بھی نہیں سمجھ سکا کہ اس سیاسی چکر سے میری صحت کیسے خراب ہو سکتی ہے۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں، انسپکٹر فرات بولا۔ ہمارا سابق ایس ایس پی علی احتشام کے مداحوں میں سے تھا اور علی احتشام گروپ کے منصوبے سے اس کا گہرا تعلق تھا۔ مخالف گروپ کے آدمیوں کی گرفتاری وغیرہ اسی کے ذریعے عمل میں آنے والی تھی۔ تمہاری بدقسمتی یہ تھی کہ میں نے اسی سابق ایس ایس پی سے تمہارے متعلق تفصیلی بات کی تھی اور اس نے مجھے اس سلسلے میں مکمل تعاون اور مدد کا یقین دلایا تھا۔ یہ تو واقعی بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں تشویش سے بولا۔ تمہیں چند دن انتظار کرنا ہوگا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ابھی پنڈی یا اسلام آباد آنے کے بجائے تم مری ہی میں رہو تو بہتر ہے۔ فی الحال مزے کرو، رقم کی ضرورت ہو تو بتاؤ، میں انتظام کر دوں گا۔ یار رقم تو میری بھی اپنی اچھی خاصی پنڈی کے ایک بینک میں جمع ہے۔ میرے لیے مشکل ہے کہ میں اپنے اکاؤنٹ سے رقم نہیں نکلوا سکتا۔ ہاں اگر چیک بنوا دو تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ چیک بک بھی بن جائے گی، لیکن میں اپنے ایک آدمی کو کچھ رقم دے کر ابھی تمہارے پاس بھجواتا ہوں۔ اس رقم کو تم اپنی رقم سمجھ کر خرچ کرو۔ وہ آدمی نئی چیک بک کے لیے بینک سے ایک فارم بھی لیتا آئے گا، تم دستخط کر کے اسے دے دینا۔ کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو وہ بھی بتا دو۔ ریسیور رکھ کر میں ایک ڈائننگ ہال کی ایک خالی میز پر آ بیٹھا اور اس نئی صورتحال پر غور کرنے لگا۔ یہ اسی سے پہر کی بات تھی۔ میں مال روڈ پر ٹہل رہا تھا۔ فرات کا بھیجا ہوا آدمی دوپہر سے بھی پہلے میرے پاس پہنچ گیا تھا اور 10,000 روپے کی ایک گڈی دے کر جا چکا تھا۔ میرے پاس سوائے اس جوڑے کے جو میں نے پہن رکھا تھا کوئی اور لباس نہ تھا۔ میں کچھ نئے کپڑے اور جوتے وغیرہ خریدنے کے ارادے سے ہوٹل سے نکلا اور مال روڈ کے سٹورز میں جھانکتا پھر رہا تھا۔ ایک بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور میں مجھے ایک شوکیس میں ملبوسات کے پیکٹ نظر آئے۔ میں اس میں داخل ہو گیا۔ پھر اسی رات بالکل غیر متوقع طور پر انسپکٹر فرات نے مجھ سے میری رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ فرات کے چہرے پر تشویش کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس نے کہا، سنو میں تم سے بالکل دوستانہ طور پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جن مسئلوں میں تم الجھ گئے ہو ان سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میری مانو تو خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤ، بلکہ کل صبح کو نیاز یہاں آ رہا ہے، میں نے اسے خاص طور سے بلایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں کوئی بہتر مشورہ دے سکے۔ میں خاموشی سے فرات کی صورت دیکھتا رہا۔ تم جانتے ہو دوست کہ یہ واقعی میرا ذاتی معاملہ نہیں ہے، بلکہ بس تقدیر نے مجھے الجھا دیا ہے۔ میں اپنی اگر پرانی شخصیت میں آ جاؤں تو بہتوں کو نقصان ہو سکتا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ایسا کروں، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم کوئی جرائم پیشہ شخص کہلاؤ۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، کل یوں کرتے ہیں کہ میں اور نیاز دونوں تمہارے پاس آ جاتے ہیں اور پھر صحیح فیصلہ کر لیں گے۔ پھر دوسرے دن نیاز فرحت کے ساتھ آ گیا تھا۔ اس نے آ کر بتایا کہ اس کے ماموں کی ضمانت ہو گئی ہے اور خوش قسمتی سے کچھ ایسے شواہد مل گئے ہیں جن سے ماموں حیات دراب شاہ کے قتل میں ملوث نظر نہیں آتے۔ ادھر سے کافی اطمینان ہو گیا تھا، لیکن تمہارا مسئلہ سنگین ہے۔ تم یوں کرو کہ اب کراچی نکل جاؤ، بذریعہ ٹرین یہ سفر مناسب رہے گا۔ میں انتظامات کیے دیتا ہوں، کوئی اعتراض ہو تو بتا دو۔ نہیں، رحیم بھی تو کراچی میں ہے۔ ہاں میں تمہیں کراچی روانہ کیے دیتا ہوں، بس وہاں یوں سمجھ لو کہ تمہاری رہنمائی ہوگی۔ ان لوگوں نے میری روانگی کا بندوبست کر دیا اور آخرکار میں کراچی کے لیے چل پڑا۔ ٹرین کا سفر بھلا تنہائی میں کیا خوشگوار ہوتا،
اور خاص طور پہ اس وقت جب بہت سے برے خیالات ذہن میں آ رہے ہوں۔ رات کا سفر تھا۔ جس کمپارٹمنٹ میں میں سفر کر رہا تھا اس میں بے شمار لوگ تھے، تقریباً سبھی سو رہے تھے۔ کہیں کہیں بچوں کے رونے کی آوازیں آ جاتی تھیں۔ میں نے مسافروں پر غور بھی نہیں کیا تھا، بس آنکھیں بند کی اپنی برتھ پر لیٹا رہا۔ ذہن خیالات کا خزانہ بنا ہوا تھا، ماضی کے بے شمار کردار یاد آ رہے تھے۔ پشپا نے درحقیقت زندگی کو خوبصورت رنگ دیا تھا، اس کی بات ہی کچھ اور تھی۔ سادھو، بابا، شانتی اور بہت سے کردار، ساری باتیں اپنی جگہ تھیں، لیکن بہرحال ان سب نے کسی الجھن کا شکار نہیں ہونے دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان تمام چیزوں سے مستقبل میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا تھا۔ اچانک ہی میرے کانوں میں ایک ہلکی سی سرگوشی ابھری۔ یہ تصویر تیرے ذہن میں موجود ہے کہ برائی کے راستے بھارت اور تباہی کے غاروں پر ختم ہوتے ہیں۔ یہ مان چھن رہا تھا تیرا۔ کاغذ کے ٹکڑے اگر انسان کو سکون بخشتے ہیں تو بتا تجھے کاغذ کے کتنے ٹکڑے چاہیے۔ یہ تعویذ تیرے گلے میں ڈالا جا رہا ہے۔ جتنی رقم، جتنی دولت اس تعویذ پر ہاتھ رکھ کر طلب کرے گا تجھے مل جائے گی۔ دیکھ، دولت زیادہ سکون دیتی ہے یا نیک عمل؟ تھوڑا سا تجزیہ کر لے۔ یہ آواز میرے اندر سے ابھر رہی تھی۔ بے اختیار میری آنکھ کھل گئی۔ میں سوچنے لگا یہ تو میرے لیے نشاندہی ہے اچھے راستوں کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی جو کچھ کہا گیا تھا وہ ذرا قابل غور تھا۔ میں نے اپنی گردن کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میرے گلے میں ایک تعویذ پڑا ہوا ہے۔ باقی ساری باتیں تو خواب و خیال کی باتیں کہی جا سکتی تھی، لیکن اس تعویذ کی روشنی میں نہ خواب کا تصور کیا جا سکتا تھا اور نہ خیال کا۔ ٹرین کی سب سے اوپری برتھ پر لیٹا ہوا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، ادھر ادھر دیکھا، سب لوگ سو رہے تھے۔ میری کیفیت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی۔ بڑی ہمت کر کے میں نے تعویذ پر ہاتھ رکھ کر کہا، 100 روپے کا نوٹ درکار ہے، صرف 100 روپے کا نوٹ۔ اور دوسرے لمحے 100 روپے کا ایک نوٹ مجھے اپنی گود میں پڑا ہوا نظر آیا۔ میرے خدا، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ بہت دیر تک اس نوٹ کو ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا، پھر بدن میں مسرتیں پھوٹنے لگیں۔ کچھ بھی ہو، دولت باہر طور اپنا ایک مقام رکھتی ہے، اور پشپا کے ذریعے مجھے جو حاصل ہوا تھا اس میں دولت کی کارفرمائی سب سے زیادہ تھی۔ بہرحال اس کے بعد میرے دل میں خوشی کا جو طوفان امنڈ آیا تھا میں اسے آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں کراچی پہنچ گیا۔ جو پتہ مجھے بتایا گیا تھا اس پتے پر پہنچا تو رنگ ڈھنگ ہی نرالے ملے۔ رحیم کا رنگ و روپ بدل گیا تھا، حالانکہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے رحیم یہاں آنے کے بعد بہت خوش ہو۔ میں اس سے ملا تو وہ دیوانوں کی طرح مجھ سے لپٹ گیا۔ جس گھرانے میں ہم لوگ موجود تھے اس کی سربراہ فیروز بھائی تھے، عمر 35-36 سال، انتہائی خوش مزاج اور بڑی اچھی شخصیت کے مالک۔ ان کی مسز ناہید تھیں۔ ناہید باجی کا تو کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ رحیم ان کی تعریفیں کرتے کرتے تھک گیا۔ رحیم سے بہت سی باتیں معلوم ہوئی اور مجھے پتا چلا کہ رحیم یہاں بے حد خوش ہے۔ اس نے کہا میری تو یہاں شخصیت ہی بدل گئی ہے، مگر تم سناؤ وہاں کی کیا کیفیت رہی؟ میں نے رحیم کو پوری تفصیلات بتائیں۔ پھر میں نے اس سے کہا کچھ کر رہے ہو رحیم؟ ابھی تک تو نہیں، لیکن بہت جلد گھر سے باہر نکل کر کچھ کرنا ہوگا۔ بیچارے فیروز بھائی ملازمت کرتے ہیں، درمیانے سے درجے کا مکان ہے۔ ناہید باجی اسی سلسلے میں کام کرتی ہیں اور گھر کے سارے معاملات سنبھالتی ہیں۔ ویسے ان لوگوں کا سلوک میرے ساتھ اتنا اچھا ہے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ ناہید باجی کے کالج کی کچھ خواتین تھیں جن میں سے 2 لڑکیاں یہاں آتی تھیں، ایک نشاط اور ایک نویدہ۔ دونوں کی دونوں بہت ہی دلکش اور دلچسپ شخصیت کی مالک تھیں۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ نویدہ صاحبہ کا سلسلہ رحیم سے جاری ہو چکا ہے اور امکان اس بات کے پیدا ہو گئے ہیں کہ اگر رحیم کوئی بہتر صورتحال اپنے لیے مہیا کر لے تو شاید نویدہ کی شادی رحیم سے ہو جائے۔ ویسے رحیم صاحب کا باقاعدہ عشق چل رہا تھا، جس کے بارے میں اس نے بڑی جھینپی آواز میں مجھے بتایا تھا۔ میں نے قہقہ لگا کر کہا، ابے تو تو بڑا ہو گیا۔ ہاں، مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں تھا۔ ناہید باجی نے کچھ اور ہی چکر چلا ڈالا۔ ناہید باجی نے مجھے بتایا تھا کہ شیخ صاحب بہت اچھے انسان ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ ناہید باجی کی ایک بہن نورین تھی۔ نورین بھی بہت اچھی طبیعت کی مالک تھی۔ اس دوران اس سے میری بہت سی ملاقاتیں ہو بھی چکی تھیں۔ اس کے شوہر فرید احمد بہت ہی نفیس انسان تھے اور وہ بھی کسی فرم میں ملازمت کرتے تھے۔ ان دنوں ناہید باجی کچھ پریشان سی نظر آئی تھیں۔ ایک رات میں نے فیروز بھائی اور ان کی گفتگو سن لی۔ ناہید باجی کہہ رہی تھیں، اگر فرید بھائی وہ رقم ادا نہ کر سکے تو ان پر مقدمہ قائم ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے انہیں سزا بھی ہو جائے۔ بات بڑی الجھی ہوئی تھی۔
یہ رقم اتنی بڑی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ 20 لاکھ روپے! میرے خدا، ہم جیسے لوگ تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس طرح ان لوگوں کی زندگی گزر رہی ہے۔ سولی پر لٹکے ہوئے ہیں۔ نورین کو غور سے نہیں دیکھا آپ نے؟ آنکھوں میں حلقے پڑ گئے ہیں۔ میں نے یہ الفاظ سن لیے تھے۔ ایک بار پھر میرے ذہن میں ایک تصور ابھرا اور میں نے سوچا کہ اگر کسی کے لیے کچھ کرنا ہے تو کھل کر ہی کیوں نہ کیا جائے۔ ابھی تک مجھے اس کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ ان بیچارے لوگوں نے اس طرح ہم دونوں کو سنبھالا ہوا تھا کہ کبھی پیشانی پر شکن نہیں آنے دی تھی۔ ہر چیز مہیا کرتے رہتے تھے۔ میرے دل میں ایک تصور جاگا۔ اس کے بعد میں نے اس سلسلے میں رحیم سے بات کی۔ رحیم ہنس کر بولا، مگر کرو گے کیا میرے بھائی؟ دل تو بہت کچھ چاہتا ہے کہ کسی کے لیے کچھ کریں۔ مجھے اس بارے میں معلومات ہو چکی ہے، مگر تم جانتے ہو میں بالکل ہی خلاش آدمی ہوں۔ میں کیا کر سکتا ہوں اس سلسلے میں؟ میں کر سکتا ہوں، میں نے کہا۔ 20 لاکھ کا معاملہ ہے، پتا ہے تمہیں؟ ہاں۔ کیا دے سکو گے؟ کیوں نہیں یار، کیوں مذاق کر رہے ہو؟ رحیم نے بے یقینی کے انداز میں کہا۔ تم پہلے ناہید باجی سے اس بارے میں بات کر لو۔ رحیم نے ناہید باجی سے بات کی تو ناہید باجی حیرت زدہ رہ گئیں۔ تم لوگوں کو کیسے معلوم ہوا اس بارے میں؟ بس ناہید باجی کسی نہ کسی طرح معلوم ہو ہی کیا، لیکن آپ جانتی ہیں کہ یہ اپنے 30 مار خان کیا کہہ رہے ہیں؟ کون؟ یہ ہمارے بھائی صاحب شعبان میاں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ یہ 20 لاکھ روپے آپ کو دیں گے اور آپ یہ رقم فرید احمد صاحب کو دے دیں گی۔ کیا؟ ناہید باجی کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہاں، اب دیکھیے یہ مداری اپنی پٹاری میں سے کیا نکالتے ہیں۔ آپ تیار تو ہو جائیں۔ ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اللہ نہ کرے کہ آپ کو اس مشکل میں ڈالوں۔ ناہید باجی نے کہا، آپ کے ہاں رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ ناہید باجی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بھائی ہو تم دونوں میرے، سمجھے؟ میرے بھائی ہو تم دونوں۔ بہن ہوں بڑی تمہاری۔ اگر تھوڑی سی خدمت کر رہی ہوں تمہاری تو یہ احسان نہیں ہے تم پر۔ رحیم نے تنہائی میں مجھ سے کہا، یار ذلیل مت کروا دینا، بڑا اچھا گھرانہ ہے۔ کہاں سے لاؤ گے 20 لاکھ روپے؟ تم کل صبح مجھ سے بات کرنا، میں نے کہا، اور پھر میں اس تعویذ کو آزمانے کے لیے تیار ہو گیا۔ واقعی وقت سے کچھ پہلے ہی میں نے ان لوگوں پر اس بات کا انکشاف کر دیا تھا اور اب یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھو کام ہوتا ہے یا نہیں۔ بہرحال رات ہو گئی تھی اور صبح کو مجھے اس عمل کا اظہار کرنا تھا۔ یہ رات میرے لیے بڑی اہمیت کی حامل تھی اور میں اپنا کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ یقین اور بے یقینی کے درمیانی لمحات کیا ہوتے ہیں؟ کوئی اس وقت میرے دل سے پوچھتا۔ میں اپنے قیامگاہ میں تنہا تھا۔ رحیم کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ غالباً نویدہ نے اسے بلایا تھا اور رحیم اس کے چکر میں نکلا ہوا تھا۔ میں نے کمرہ بند کر لیا اور پھر اس کے بعد دھڑکتے دل کے ساتھ میں ایک گوشے میں جا بیٹھا تھا۔ تعویذ پر انگلی رکھ کر میں نے کہا، مجھے 20 لاکھ روپے درکار ہیں۔ میری آنکھیں بند تھیں۔ میں پوری ایمانداری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ اس وقت میں دعوے سے یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ ہو ہی جائے گا۔ دل کی دھڑکنوں کو جس طرح میں نے اپنے قابو میں کیا تھا وہ ناقابل یقین سا عمل تھا، لیکن بہرحال میں نے آنکھیں کھولیں اور اپنے سامنے جو کچھ میں نے دیکھا اسے دیکھ کر ایک بار پھر میری آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ ہزار کے نوٹوں کی 20 گڈیاں میرے سامنے پڑی تھیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب ایک خواب نظر آ رہا تھا، ایک ایسا تصور جو خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو یقین دلانے کے لیے ان گڈیوں کو چھو کر دیکھا اور مجھے اپنے ہاتھوں میں ان کا لمس محسوس ہوا۔ آہستہ آہستہ یقین کی منزل میں داخل ہو گیا۔ آپ یقین کریں کہ مجھے اس بات کی خوشی نہیں تھی کہ میرے پاس دولت کمانے کا ایک ایسا ذریعہ آ چکا ہے۔ 100 روپے کے اس نوٹ کے بعد آج تک مجھے رقم کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ اگر میں کوئی پرجوش انسان ہوتا تو لازمی طور پر یہ کوشش کرتا کہ میرے اطراف میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں، لیکن قدرت نے میرے اندر ایک فراخ دلی پیدا کی تھی۔ سکندر سے شعبان بن کر مجھے زیادہ سکون ملا تھا۔ پتہ نہیں ان دونوں ناموں میں کیا تضاد تھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ شعبان بننے کے بعد میری شخصیت میں خاصی تبدیلیاں پیدا ہو گئی تھی۔ کسی کو نقصان پہنچاتے ہوئے دکھ ہوتا تھا۔ جب سکندر کی حیثیت سے میں نے استاد چھنگا کی تربیت میں بے شمار افراد کو زندگی سے محروم کیا تھا، اور اسی طرح میں نے ان لوگوں کو شدید جسمانی اذیتیں پہنچائی تھیں۔ بہرحال 20 لاکھ میرے پاس موجود تھے اور اب میرا اعتماد مکمل طور پر یقین کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ میرے دل میں بڑی خوشی تھی کہ چلو، ویسے تو میں نے بہت سے عمل کیے تھے جو کبھی کسی کے فائدے کے لیے ہوئے ہو اور کبھی کسی کے نقصان کے لیے، لیکن یہ عمل ایک معصوم خاندان کو نئی زندگی دینے کا باعث بن سکتا ہے۔ ذریعہ رحیم ہی کو بنایا۔
رحیم کو بھی صورتحال کا علم تھا، وہ تھوڑا سا متاثر بھی نظر آ رہا تھا۔ یار یہ لوگ اتنے اچھے ہیں کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ اتنے اچھے لوگوں کو اگر کوئی ذہنی پریشانی ہو اور وہ دکھی نظر آنے لگے تو تم خود سوچو کہ کون ان کے دکھ سے خوش ہو سکتا ہے۔ دکھ دور کرنے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے۔ پتہ ہے کتنی رقم کا معاملہ ہے؟ ہاں، تقریباً 20 لاکھ۔ تو پھر کیا کوشش کی جا سکتی ہے؟ ہمیں تو ڈاکے وغیرہ بھی ڈالنے نہیں آتے، رحیم نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے آتے ہیں، میں نے جواب دیا، اور رحیم چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ یار خدا کے لیے ایسی ہولناک باتیں نہ کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ شعبان پھر سے سکندر بن جائے۔ شعبان تو سکندر نہیں بنے گا، لیکن شعبان سکندر کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا ہے۔ اصل میں تمہارے چہرے کی سنجیدگی مجھے خوفزدہ کر رہی ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں یہ 20 لاکھ روپے دے رہا ہوں، طریقہ کار کچھ بھی اختیار کرو، مجھے اعتراض نہیں ہوگا، لیکن بس یہ کام کر ڈالو۔ رحیم مسخرے پن سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے الماری میں سے جب لاکھ روپے کی گڈیاں اس کے سامنے لگائیں تو رحیم پر سختہ طاری ہو گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر اس نے بے ہوش ہونے کی اداکاری کی۔ میں نے کہا مسخرہ پن مت کرو، بس یہ سمجھ لو کہ یہ کام ہو گیا ہے۔ یار کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں خدا کا واسطہ کیوں مجھے پاگل کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ نہیں، پاگل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عملی زندگی میں آؤ۔ تم انسان کی شکل میں فرشتہ ہو یا فرشتوں کی شکل میں انسان، ورنہ اس دنیا میں کوئی کسی کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے کیا؟ بہرحال یہاں اس گھر میں بڑی میری پذیرائی ہو رہی تھی۔ وہ لوگ یہ اندازہ لگانے میں ناکام تھے کہ میری مالی حیثیت کیا ہے اور کس طرح میں نے انہیں یہ 20 لاکھ روپے دیے۔ لیکن بات یہیں تک محدود نہیں رہی۔ جب قدرت نے مجھے ایک انعام سے نوازا تھا تو میں دوسروں کو اس سے محروم کیوں رکھتا؟ نتیجے میں فیروز بھائی اور باقی افراد کو ایک بہتر زندگی گزارنے کا کام شروع کروا دیا۔ یہ ایک دلچسپ مشغلہ تھا۔ میں اپنے آپ کو دنیا سے چھپائے ہوئے تھا۔ شعبان کی حیثیت سے میرا نام بھی منظر عام پر نہیں تھا۔ رحیم کو چونکہ ساری صورتحال کا علم تھا، چنانچہ اس نے بھی خاموشی اختیار کیے رکھی تھی۔ میں صورتحال بدل چکا تھا، اس میں مجھے خاصی کامیابی حاصل ہو گئی تھی۔ رفتہ رفتہ ان تمام باتوں کو بھولتا جا رہا تھا اور ہم لوگ خاصی دلچسپی سے ساری باتیں کیا کرتے تھے۔ عام طور سے رات کو نورین، ناہید، بھابھی، فرید احمد اور فیروز بھائی اکٹھے ہو جاتے تھے۔ ادھر نشاد اور نویدہ کے خاندان والے بھی اب خاص طور سے اس طرف متوجہ ہو گئے تھے، کیونکہ فیروز بھائی کی حالت رفتہ رفتہ بدلتی جا رہی تھی۔ گھر بھی شاندار ہو گیا تھا۔ وہ لوگ میرے ممنون تھے اور میں اللہ کا کہ اس نے مجھے اس گھر کو پرسکون بنانے کی توفیق دی تھی۔ پھر ایک دن رحیم نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ دونوں آ رہی ہیں؟ کون؟ جانے جگر، نور نظر وغیرہ، یعنی نشاد اور نویدہ۔ کب آ رہی ہیں؟ کیا تم نے ناہید باجی کو اس بارے میں بتایا ہے؟ نہیں، گھر تھوڑی آ رہی ہیں۔ تو پھر؟ کلفٹن پر سندباد کے پیچھے ٹھیک 4 بجے، رحیم نے کہا اور میں چونک پڑا۔ مگر کیوں؟ وہاں آ کر کیا معاملہ طے ہونے ہیں؟ یار اللہ کے واسطے، رحیم نے ہاتھ جوڑ کر کہا، پوری بات تو بتاؤ۔ آدھی بات تو تم کرتے ہو۔ یہ پروگرام میں نے بنایا ہے، تمہیں اندازہ ہے کہ یہاں سب لوگ ہوتے ہیں، کوئی بات چیت نہیں ہوتی۔ نشاد کلفٹن میں میرے ساتھ چل رہی تھی، وہ بالکل خاموش تھی۔ میں نے ابھی تک نشاد سے کسی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن یہ بات ہم دونوں کے کانوں تک پہنچ گئی تھی کہ نشاد کے گھر والے اور ادھر ناہید باجی اور نورین باجی ہم دونوں کے بارے میں بڑے غور سے سوچ رہی تھیں۔ اچانک ہی نشاد نے کہا، آج کا یہ پروگرام آپ نے بنایا تھا؟ کچھ ایسا ہی سمجھ لیجئے۔ کیا آپ کو اس پر کچھ اعتراض ہے؟ دراصل میں خود چاہتی تھی کہ کبھی آپ کے ساتھ تنہائی کا کوئی موقع ملے۔ اصل میں مجھے آپ سے کچھ بات کرنا تھی اور اس کے لیے تنہائی ضروری تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے، بتائیے کیا بات ہے؟ ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے۔ میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بہت اچھی لڑکی ہیں، اچھی دوست ہیں، میں نے فوراً جواب دیا۔ کیا آپ مجھ سے شادی کرنا چاہیں گے؟ میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ جلدی سے بولی، واقعی عجیب سا سوال ہے، مگر بے حد ضروری۔ بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سوال میری مجبوری ہے۔ میں نے کہا، میرے دل میں ایسا کوئی خیال نہیں ہے۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں آپ کو بہت اچھا دوست سمجھتا ہوں، لیکن آپ سے عشق نہیں کرتا، میں نے پوری سنجیدگی سے کہا، اور وہ مجھے بغور دیکھنے لگی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اللہ آپ کو سارے جہاں کی خوشیاں دے، آپ نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ اصل میں شعبان صاحب، میری بھی یہی آرزو تھی کہ آپ بس مجھ سے دوستی رکھیں، لیکن جی لیکن کیا؟ آپ کو علم ہے اور میں بھی یہ جانتی ہوں کہ ہمارے قریب و جوار میں ہمارے سرپرست ہم دونوں کی شادی کی کوششیں کر رہے ہیں۔ میں اپنے والدین کی بات آپ سے کر رہی ہوں،
ان کی ہدایت ہے کہ میں آپ کا دل مٹھی میں لوں، آپ کو اپنی محبت کے جال میں پھانس لوں، اور میں دعوے سے کہتی ہوں کہ ایسا وہ آپ کی دولت کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ میں بالکل یہ الزام نہیں لگاؤں گی ان پر کہ وہ آپ کی دولت کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں، لیکن بے وقوف ماں باپ کی طرح ان کی بھی ایک خواہش ہے کہ میرا مستقبل روشن ہو جائے اور میں راج کروں۔ کیا کہا جائے شعبان صاحب، والدین اسی انداز میں سوچتے ہیں، آپ انہیں ہی برا نہ سمجھیں، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے قریب ہو جائیں۔ میں دل کھول کر آپ کے سامنے ہر بات کہہ دینا چاہتی ہوں۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کے والدین یہ بات چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے شادی کرنا کیوں نہیں چاہتی؟ دیکھیے، ہم دوستوں کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں، میں آپ کو سب کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میں غریب سے لڑکے سے دوستی رکھتی ہوں، بلکہ اس سے محبت کرتی ہوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو طویل عرصے سے چاہتے ہیں، لیکن وہ بہت غریب ہے۔ ویری گڈ، غربت کوئی جرم تو نہیں ہے، میں آپ کو مبارکباد دے سکتا ہوں۔ خاک مبارکباد قبول کروں، روشنی کی ایک کرن بھی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ میں اگر اس کا نام بھی اپنی زبان سے اپنے گھر میں لوں تو میرے لیے قبر تیار کر دی جائے گی۔ آپ نہیں جانتے میرے اہل خاندان بہت سخت دل ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب آپ نے مجھے دوست بنا لیا اور دوست کہہ رہی ہیں تو پھر دوستی کے کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں، میں یہ فرض پورا کروں گا۔ میں نے کہا نا، آپ کا دوست، آپ کا ساتھی ہوں۔ اس نے گردن جھکا لی۔ نویدہ اور رحیم کافی دور تھے۔ میں نشاط سے کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ اچانک ہمارے قریب سے گزرنے والے قوی ہیکل آدمی نے مجھ پر جھپٹا مارا، اور اس طرح اچانک جھپٹا تھا کہ میں گرتے گرتے بچا۔ اس نے میری گردن پر ہاتھ مارا تھا۔ نشاط کے حلق سے چیخ سی نکل گئی اور میں ہکا بکا رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے میں کچھ بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ مجھ پر جھپٹا مارنے والا کافی دور نکل گیا تھا۔ اس وقت میں قمیض اور شلوار پہنے ہوئے تھا اور حملہ آور نے میرا کالر پکڑ کر گھسیٹا تھا، مگر میں کچھ سمجھ نہیں سکا تھا۔ البتہ گردن کی پشت پر ایک ہلکی سی جلن ہو رہی تھی۔ ہم دونوں حیرت سے اسے بھاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے، لیکن پھر میں اچھل پڑا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ رحیم نے بھی عمل دیکھ لیا ہے۔ حملہ آور اسی طرف دوڑا تھا جدھر رحیم اور نویدہ موجود تھے۔ میں نے دیکھا کہ اچانک ہی رحیم نے اس شخص پر چھلانگ لگا دی اور اسے لپیٹے ہوئے زمین پر آ گرا۔ اس نے اس کی ٹانگوں میں قینچی لگائی اور اسے الٹا کر دیا۔ اسی وقت میں نے نشاط کو اشارہ کیا اور ہم دونوں بھی اس طرف تیزی سے دوڑنے لگے۔ اگر میں چاہتا تو اسے ہمیشہ کے لیے ناکارہ کر سکتا تھا، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا قصہ ہے۔ لوگ کافی فاصلے پر تھے، اس لیے یہاں بھیڑ جمع نہ ہو سکی، لیکن اس شخص کو ہم نے بالکل نڈھال کر دیا تھا۔ میں نے اس پر غور کیا تو بری طرح میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ تعویذ جو میرے گلے میں موجود تھا اور جو صحیح معنوں میں میرے لیے عزت کا باعث بنا تھا، اب اس شخص کی مٹھی میں تھا۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میری گردن میں جو جلن ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ اس شخص نے تعویذ کا موٹا دھاگا توڑ دیا تھا اور اس دھاگے کی رگڑ سے میری گردن کی عقبی کھال چھل گئی تھی۔ میں نے آگے ہاتھ بڑھا کر تعویذ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور پھر ایک اور ٹھوکر اس کی پسلیوں پر رسید کی۔ وہ کرا کر دونوں ہاتھ چھوڑنے لگا۔ معاف کر دو صاحب، تمہیں اللہ کا واسطہ معاف کر دو، میرے کیے کی سزا مل گئی۔ معاف کر دو صاحب، اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ میں بہت غریب آدمی ہوں، 3 دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ تو کیا یہ تعویذ ہیرے کا ہے؟ وہ دیکھو صاحب، ادھر دیکھو، وہ جو بھاگ رہا ہے، اصل مجرم ادھر بھاگ رہا ہے۔ اس نے ایک جانب اشارہ کیا اور بے اختیار میری نگاہیں اس اشارے کی سمت اٹھ گئیں۔ ایک بار پھر میرے ذہن پر شدید دھماکہ ہوا تھا اور مجھ پر ایک بوجھ سا طاری ہو گیا تھا۔ طویل عرصے کے بعد، بہت طویل عرصے کے بعد میں نے سادھو بابا کو پہچانا تھا۔ وہی سادھو بابا ہے، وہی سادھو بابا ہے جس نے میری زندگی بدلنے کی کوشش کی تھی، جو میرا دوست بنا تھا۔ صورتحال کافی حد تک میری سمجھ میں آ گئی۔ سادھو بابا بدستور میرے پیچھے لگا ہوا تھا۔ لازمی بات ہے کہ وہ لوگ پراسرار قوتوں کے مالک تھے اور یقینی طور پر انہیں اس تعویذ کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے یہ سوچا ہو کہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن ضرورتیں مجھے دوبارہ ان کے قدموں میں لے آئیں گی، اور جب یہ تعویذ مجھے ملا تھا تو ان لوگوں کی یہ امیدیں خاک میں مل گئی تھیں۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری دولت ہوتی ہے۔ سادھو بابا کے ذریعے، پشپا کے ذریعے، نرگس کے ذریعے جو دولت مجھے ملتی رہی تھی، ان کے بعد اس کی کمی ہو گئی تھی۔ چنانچہ اب جب میرا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا تو ان لوگوں کو پھر تشویش ہوئی اور سادھو بابا نے اس طرح یہ تعویذ غائب کرانے کی کوشش کی تھی۔ ادھر وہ شخص مسلسل کہہ رہا تھا، صاحب پولیس کے حوالے مت کرنا، مجھے مار مار کے حلیہ بگاڑ دے گی، غریب آدمی ہوں، ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بہت ہی غریب ہوں،
200 रुपए दिए थे उसने मुझे। देखिए साहब, मेरी जेब में भी रखे हुए हैं। क्या कहा था उसने तुमसे? मैंने सवाल किया। बस यही कि आपकी गर्दन में पड़ा हुआ तावीज़ तोड़कर भाग जाऊं और वो ये तावीज़ मुझसे ले लेगा। बस साहब, 200 रुपए के लिए कर डाला। माफ़ कर दो साहब, मेरी पसलियां टूट गई हैं। मैं 3 दिन का भूखा हूं। मेरे दिल में उसके लिए रहम पैदा हो गया। रहीम अलबत्ता खा जाने वाली निगाहों से मुझे देख रहा था। उधर मैं साधु बाबा को देख रहा था, जो अब काफ़ी आगे बढ़ गया था और इंसानों की भीड़ में गुम होता जा रहा था। नवीदा और निशात भी मेरे गिर्द खड़े हुए थे। नवीदा ने कहा, ये कैसा तावीज़ है शाबान भाई? बस बरकतों का तावीज़ है, मगर लोग इंसान से ऐसी चीज़ें भी छीन लेना चाहते हैं। रहीम ने कहा, क्या प्रोग्राम है आपका? मेरा ख्याल है जहन कुछ उलझ सा गया है। क्या वापस चलें? फिर नवीदा और निशात वहां से रुखसत हो गई। रहीम अजीब सी अंदाज में मुझे देखने लगा, फिर कहने लगा, बड़ी अजीब सूरत हाल हो गई थी। क्या? मैंने सवाल किया। हम लोग बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहे थे कि मैंने इस कमबख्त को आप पर हमलावर होते देखा और फिर भागते हुए भी देखा। मैं तो यही समझा था कि आपका या निशात का पर्स वगैरह लेकर भागा है, लेकिन ये अजीब व गरीब बात मैंने सुनी। वैसे ये सब क्या किस्सा था? किसी ने इसे आपके गले से तावीज़ हासिल करने के लिए 200 रुपए दिए थे? बस ये समझ लो कि किसी का अतिया है और मेरे लिए बड़ा करामत। हाँ, मुझे वाकई बड़ा अजीब सा लगा है। रहीम ने कहा, तुम्हारी नवीदा तुमसे क्या गुफ्तगू कर रही थी? बहुत अच्छी। वैसे नवीदा ने एक इंकिशाफ किया है, तुम्हें बताना ज़रूरी समझता हूँ। ये जो हमारी मोहतरमा निशात साहिबा है ना, इनके बारे में नवीदा ने बताया है कि ये इंतहा पसंद दोशीज़ा हैं। ऐसी संजीदगी से मजाक करती हैं और फिर उसका रद्द अमल देखती हैं कि इंसान तसव्वुर भी ना कर पाए। अपनी गुफ्तगू को हकीकत का वो रंग देती हैं कि सोचा भी ना जा सके। ये इनकी तफरी है। तुमसे तो कोई ऐसी बात नहीं कही? मैं एकदम से चौंक पड़ा और इस पर गौर करने लगा। निशात ने जो कुछ कहा था वो गलत तो नहीं लगता था। वो तो बड़ी संजीदा थी, और बाद में जब मैंने उससे ये बात कही थी तो उसकी आंखों में आंसुओं की नमी भी आ गई थी। सारी बातें अपनी जगह। ये कम अज़ कम मजाक नहीं हो सकता था, या फिर अगर मजाक था तो बिलाशुबा निहायत पाए की अदाकारी थी। हम घर वापस आ गए, लेकिन दूसरे दिन सुबह रहीम ने एक अजीब सा इंकिशाफ किया जिसने मुझे कुछ देर के लिए परेशान कर दिया था। नाश्ते की मेज पर मैं और रहीम तन्हा थे। रहीम कुछ उलझा उलझा सा नजर आ रहा था। फिर उसने कहा, हम माजी में जिन खौफनाक वाक़यात से गुजर चुके हैं, अब उनका तसव्वुर करके भी वहशत महसूस होती है। मैं सोचता हूं कि कहीं ये सब ख्वाब तो नहीं है। यकीन करो सिकंदर, किस ख्वाब से जागने को दिल नहीं चाहता। हम लोगों ने जो ये जिंदगी गुजारी है, इसमें हम इंसानों के मानिंद जीना भूल चुके थे। ऐसी खौफनाक बातें क्यों कर रहे हो रहीम? वाकई ये तसव्वुर बेहद हौलनाक है। रात को असल में मैंने ख्वाब देखा है और इस ख्वाब ने मुझे थोड़ा सा उलझा भी दिया है। क्या ख्वाब है? मैं सिर्फ याददाश्त की बिना पर यह बात कह रहा हूं, लेकिन मेरे दिल में आरज़ू है कि हम लोग इसकी तस्दीक कर लें। क्या ख्याल है? बात तो बताओ। यहां एक जगह मेमन गोट है, तुम उसके बारे में जानते हो? हाँ, काफ़ी हद तक। यहां से एक कच्चा रास्ता आगे जाता है, उसके बाद एक छोटी सी आबादी आ जाती है जिसका नाम मुझे मालूम नहीं। उसके बाएं समत एक कच्ची पगडंडी जाती है, वहां शायद एक मस्जिद भी है और उस मस्जिद में एक बुजुर्ग रहते हैं। मुझे रात को ख्वाब में ये सब कुछ बताया गया है, वरना यकीन करो कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। ख्वाबों के बारे में कहा जाता है कि बदहज़मी का नतीजा होते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि बाज़ ख्वाब ऐसे नहीं होते। तुमने क्या ख्वाब देखा? मैंने देखा कि एक वसी व अरीज़ मैदान है, उसके दरमियान एक चबूतरा है। बहुत ही भयानक जगह है। चबूतरे पर लातादाद ताबूत रखे हुए हैं और एक आदमी सफ़ेद लिबास ओढ़े सर झुकाए बैठा हुआ है। मैं उस चबूतरे की जानिब जा रहा हूँ, और मैं जब उस चबूतरे की सीढ़ियाँ तय करने लगता हूँ तो अचानक उन ताबूतों के ढक्कन हटाकर एक अजीब व गरीब मखलूक बाहर निकल आती है। उनकी शक्लें बेहद भयानक थीं और वो मेरे गिर्द रक्स कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद दरमियान में बैठा हुआ सफ़ेद लिबास वाला आदमी उठकर खड़ा हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ तय करता हुआ दूसरी जानिब चला जाता है। फिर मैंने थोड़ी देर बाद उस शख्स को वापस आते हुए देखा। उसने उंगली के इशारे से हम दोनों को करीब बुलाया। बस मैं तुम्हें बताऊं कि करीब जाने के बाद उसने एक तरफ इशारा किया। वहां मुझे एक साधु जैसा शख्स नजर आया जो हमारी तरफ अजीब सी निगाहों से देख रहा था। बस इतना ख्वाब देखा है। न जाने क्यों मेरे दिल में यह ख्याल पैदा हो गया है
کہ وہ سفید پوش ہمیں اس جگہ بلانا چاہتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بار ہمیں اس طرف ضرور چلنا چاہیے، کچھ پتہ تو چلے۔ رحیم نے دوسرے دن تیاریاں کر لیں۔ راستے کے بارے میں اسے زیادہ معلومات حاصل تھیں، چنانچہ دوسرے دن ہم چل پڑے۔ آخرکار ہم اس سرسبز شاداب علاقے میں داخل ہو گئے۔ یہاں باقاعدہ سڑکیں نہیں تھیں، یہ ایک پتلی سی پگڈنڈی تھی جو جھاڑیوں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ ویران علاقے میں گاڑی بھی چلانا آسان کام نہیں تھا۔ ہم بڑی احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ رحیم نے مدھم لہجے میں کہا، ذرا سی غلطی ہو گئی، پانی وغیرہ لے کر چلتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ ہاں بس ذرا راستہ خراب ہے، ورنہ باقی اور کوئی بات نہیں ہے۔ پگڈنڈی بہت طویل تھی، چاروں طرف ہو کا عالم تھا۔ دوپہر کی سناٹے میں ایک بھیانک سی کیفیت کا احساس ہوتا تھا۔ کبھی کبھی اکا دکا جانور بھی دوڑتے نظر آ جاتے۔ فاصلہ کافی طویل تھا، کہیں کہیں جھاڑیاں اور کہیں قبروں جیسے نشان دور تک بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے بعد کچی مٹی کی بنی ہوئی وہ مسجد نظر آئی، جسے دیکھ کر رحیم نے کار کے بریکوں پر پاؤں دبا دیا۔ میں نے حیرت سے کہا، کیوں؟ خیریت؟ کیا بات ہے؟ وہ دیکھو وہ مسجد، میں نے یہ مسجد اپنے خواب میں دیکھی تھی۔ چلتے رہو، میں نے آہستہ سے کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم مسجد کے قریب پہنچ گئے۔ وہ درخت اور جھاڑیاں ہیں، گاڑی وہیں پر روکتا ہوں۔ ہم مسجد کے دروازے کے پاس پہنچ گئے۔ یہاں گھاس کا ایک سائبان بنا ہوا تھا، جس کے نیچے ایک بہت بڑا پانی کا مٹکا نظر آ رہا تھا۔ ہم دونوں تیزی سے مٹکے کے پاس پہنچ گئے، گلاس سے پانی نکال کر پیا، اور اس بات پر شدید حیران ہوئے کہ اس شدید گرمی کے باوجود پانی انتہائی ٹھنڈا تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد ہم ایک ایک قدم آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ بڑی ٹھنڈک تھی یہاں، باہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ اس علاقے کو گرم کرنے میں ناکام رہی تھی۔ میرا خیال ہے یہاں کوئی موجود نہیں ہے، رحیم کہنے لگا تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے زور سے آواز لگائی، کوئی ہے یہاں؟ جواب میں ایک ہلکی سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی گلا صاف کرتا ہے یا کسی کو اپنی موجودگی کا پتہ دیتا ہے۔ اندرونی حصے میں ایک دروازہ تھا اور آواز اسی دروازے سے آئی تھی۔ ہم نے جوتے اتار لیے، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دروازے کے پاس پہنچ گئے۔ یہاں مکمل خاموشی طاری تھی، لیکن چند ہی لمحوں کے بعد ایک آواز آئی، اندر آ جاؤ۔ اس آواز کو سن کر دل پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ ہم دونوں گرتے پڑتے اندر داخل ہوئے۔ ایک وسیع و عریض کمرہ تھا، بالکل ٹھنڈا، صاف اور شفاف۔ نیچے دریاں بچھی ہوئی تھیں، دیوار کے ساتھ ایک بزرگ صورت شخص بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے ان کی صورت دیکھی، کیا اعلیٰ درجے کی شخصیت تھی۔ چوڑا چکلا بدن، سفید داڑھی، کافی عمر رسیدہ تھے۔ وہ غالباً کچھ پڑھ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے ایک عجیب سی خوشبو کا احساس ہو رہا تھا، ایک ایسی خوشبو جو مانوس تھی۔ دیواروں میں طاق بنے ہوئے تھے اور ان میں بجھی ہوئی موم بتیاں لگی ہوئی تھیں۔ ایک کیل میں مختلف رنگوں کی تصویریں لٹکی ہوئی تھیں۔ ایک کونے میں لوٹا اور مٹی کا گھڑا رکھا ہوا تھا۔ دیواریں کچی تھیں اور ان پر چکنی مٹی لیپی ہوئی تھی۔ غالباً اسی وجہ سے کمرہ بے حد ٹھنڈا تھا۔ دائیں طرف کی دیوار پر بہت نیچے ایک کھڑکی تھی، جس پر ایک میلا سا پردہ پڑا ہوا تھا۔ بزرگ نے آہستہ سے کہا، اصل چیز قوت ایمانی ہے۔ مل تو بہت کچھ جاتا ہے، لیکن جب صورتحال اپنے بس میں نہ ہو تو جو کچھ ملے اس پر تکیہ کرنا چاہیے۔ زیادہ کی آرزو ایمان چھین لیتی ہے، اور جو کچھ عطا ہو گیا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ محنت مزدوری کرو۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا اگر پسندیدہ عمل ہوتا تو من اور سلوہ کا سلسلہ بند نہ ہوتا۔ میرے ذہن میں ایک دم سے ایک سوال پیدا ہوا، اور فوراً ہی مجھے اس کا جواب بھی مل گیا۔ ہاں، امانتیں واپس کر دینی چاہیے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تمہاری بقا اس میں ہے، تو مانگو اور کھاؤ۔ ان کی دانش میں اگر تم سے سہولتیں چھین لی جائیں تو تم ان کی جانب راغب ہو سکو گے۔ یہ غلط فہمی بھی ان کے دل سے نکال دو۔ وقت نے جس طرح تمہاری مدد کی ہے، تم کو خود اس کا اندازہ ہے۔ چنانچہ اس بات پر بھروسہ رکھو کہ جو کچھ ہے وہ تمہارے اندر ہے، اور باہر کی ہر چیز تمہارے لیے بیکار ہے۔ لاؤ، وہ دے جاؤ جو تمہارا نہیں ہے، وہ جو تمہیں جد و جہد سے روک سکتا ہے۔ میں نے بڑے احترام کے ساتھ وہ تعویذ گردن سے اتارا اور اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھ کر بزرگ کو پیش کر دیا۔ کچھ دیر بعد بزرگ نے ہاتھ بڑھائے، تعویذ لیا اور اپنے لباس میں پوشیدہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ مقصد یہ تھا کہ اب سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور ہمیں چلے جانا چاہیے۔ ہم وہاں سے پلٹے تو رحیم کسی قدر افسردہ نظر آ رہا تھا۔ ساری باتیں اپنی جگہ،
لیکن کیا واقعی یہ تعویذ تمہارے لیے اہمیت رکھتا تھا؟ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کہا یہ تو بہت بہتر تھا کہ امانت داروں کو واپس مل گئی، بجائے اس کے کہ میں اس بار کو اٹھائے رکھتا۔ رحیم نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلاتے ہوئے کہا، قدرت نے تمہیں بڑی فراخ دلی سے نوازا ہے اور یہ اس کا بڑا احسان ہے۔ بہرحال ہمیں ایک راستہ دیا گیا ہے اور اب وہی راستہ ہمارا معاون ہوگا۔ دل کو بڑی تقویت کا احساس ہوا تھا۔ زندگی کی یہ طویل جدوجہد اب شاید ان منازل میں داخل ہو رہی تھی جن میں سکون ہوتا ہے۔ رحیم میرا بہت بہترین دوست تھا، بہترین ساتھی تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسے نویدہ سے محبت تھی، لیکن شاید اس نے نویدہ کو بتا بھی دیا تھا کہ وہ لوگ اب زندگی کے نئے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم نے جدوجہد شروع کر دی۔ میں جن لوگوں کو جو کچھ بھی دے چکا تھا ان سے واپسی کا تصور بھی ذہن میں نہیں آیا تھا، لیکن ہم نے کچھ کاروبار شروع کیا اور ہمیں اس طرح ترقی حاصل ہونے لگی جو بیان سے باہر ہے۔ اس دوران بڑے بڑے دلچسپ واقعات بھی ہوئے تھے۔ مثلا ایک دن ایک ایسے شخص نے مجھ سے ملاقات کی جو جدید زمانے کا تھا، لیکن اس کی شکل بوڑھے سادھو سے ملتی جلتی تھی۔ وہ کاروباری انداز میں مجھ سے ملا تھا۔ کہاں ایک سادھو اور کہاں جدید سوٹ میں ملبوس یہ شخص۔ اس نے مجھ سے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، آپ کے ساتھ کاروبار کرنا ہمارے لیے خوش بختی کا باعث ہوگا۔ یہ سارے کام آپ کے لیے نہیں تھے، ہم نے تو سنسار کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ڈال دی تھی اور آپ نہ جانے کہاں کس چکر میں پڑ گئے۔ میں دانتوں میں انگلی دبا کر رہ گیا تھا۔ میرے ذہن میں تو صرف اس شبے نے ہی سر ابھارا تھا کہ یہ شخص سادھو بابا سے کتنا ملتا جلتا ہے۔ اب جب کہ تم نے میرے شبے کی تصدیق کر دی ہے بابا جی، تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تمہاری تصحیح کر دوں۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر چلا گیا۔ دوسری اہم شخصیت پشپا کی تھی۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی کے روپ میں مجھے ایک ہوٹل میں ملی تھی۔ پشپا ایک خوبصورت لباس میں جدید لڑکی کے طور پر میرے پاس پہنچی اور بولی، میں بیٹھ سکتی ہوں؟ میں اسے دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا، تاہم میں نے خوش اخلاقی سے کہا، جی جی۔ کیا تمہاری یہ بے رخی ایک اچھا عمل ہے؟ پشپا نے کہا، نہیں پشپا، لیکن تمہیں ضرور اس بات کا علم ہوگا کہ سادھو بابا کو میں اپنا موقف بتا چکا ہوں۔ تم سب جس طرح بھی میرے ساتھ پیش آئے ہو یا میرے اور تمہارے درمیان جو بھی رابطے رہے وہ بہت اچھے تھے، لیکن میں اب معافی چاہتا ہوں پشپا۔ پشپا جب وہاں سے مایوس واپس پلٹی تو میں نے دیکھا کہ دروازے پر نرگس بھی موجود ہے۔ وہ دونوں خاموشی سے باہر نکل گئی تھیں۔ یہ انوکھا کٹ جوڑ میرے لیے ناقابل فہم تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد رحیم آ گیا۔ زندگی کی ڈگر بدل گئی تھی۔ میں سکندر سے شعبان بن گیا تھا اور ہم اپنی کوششوں میں کامیابی کی منازل طے کرتے جا رہے تھے۔ بہت سی بڑی بڑی محفلوں میں میری شناسائی ہو گئی تھی، لیکن ایک کاروباری کی حیثیت سے بڑی عزت بھی تھی۔ بہت بڑا مقام بھی مل گیا تھا۔ ہم نے اپنی شاندار کوٹھی بنائی۔ ادھر نویدہ اور نشاد بھی مجھ سے اور رحیم سے برابر ملتی رہی تھیں۔ ان کے والدین بھی ہم سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ پھر ایک دن جب نورین باجی، ناہید، فرید بھائی اور فیروز بھائی نے ہمارا گھیراؤ کیا اور کہنے لگے کہ اب ہم شادی کے بندھنوں میں بندھ جائیں، اور پھر ذکر نویدہ کا نکلا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی نشاد کا بھی، تو میں نے کھلے لہجے میں کہا، میں نشاد سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ لوگ دنگ رہ گئے تھے۔ کیوں؟ بس وہ مجھے پسند نہیں۔ میرے حتمی لہجے پر وہ سب دنگ رہ گئے تھے۔ بات نشاد کے گھر تک پہنچی تو ان لوگوں کو بھی بہت افسوس ہوا۔ نویدہ کا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ اسی رات نویدہ ہمارے گھر آ گئی۔ ہنگامی طور پر اس نے مجھ سے ملاقات کی تھی۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھی، لگتا تھا خوب رو کر آئی تھی۔ شعبان بھائی، کیا بات ہو گئی؟ پہلے تو آپ نے ایسا کوئی اظہار نہیں کیا تھا۔ ہمیں تو یہ معلوم تھا کہ آپ نشاد باجی کو پسند کرتے ہیں۔ آپ نے یہ بات نشاد باجی سے پوچھی ہے نویدہ؟ بری حالت ہے ان کی۔ کیوں؟ میں نے حیرت سے کہا۔ آپ نے ان سے شادی کرنے سے انکار جو کر دیا، میرا خیال ہے وہ بہت خوش ہوں گی۔ آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، نویدہ نے کہا۔ نویدہ، نشاد سے بات تو کرو۔ آپ کی کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ نشاد مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، پوچھ لو اس سے۔ رو رو کر بری حالت کر لی ہے انہوں نے۔ کہہ رہی ہے یہ کیا ہو گیا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو گیا ہے۔ نویدہ پھر رو پڑی۔ رحیم بھی بہت غمزدہ نظر آ رہا تھا۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے، نشاد باجی کو ایسے سنجیدہ مذاق کرنے کی عادت ہے، وہ تو دل ہی سے آپ کو چاہتی ہے۔ پھر بات بن گئی۔ نشاد اب میری بیوی ہے، نویدہ رحیم کی بیگم۔ خدا کا شکر ہے کہ اچھی زندگی گزر رہی ہے۔
اب بھی کبھی ماضی یاد آ جاتا ہے تو ہفتوں نیند اڑی رہتی ہے۔ انسان کہاں سے آغاز کرتا ہے، کہاں تک آتا ہے اور آگے کیا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ بس اللہ اپنی امان عطا فرمائے۔